السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اٹلی سے وسیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی۔ افغانستان کی خراب معاشی صورتحال کے باعث جرمنی اور نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ نے صحت اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جرمنی اور نیدرلینڈ کے وفد نے کابل میں افغان حکام سے ملاقات کی ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی عالمی ادارے کے ذریعے افغانستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ملازمین کے بقایا جات کو ممکنہ حد تک ادا کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا ہے کہ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ جو لوگ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ افغانستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس خبر کی تفصیلات سے پہلے گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سلسلے میں مزید خبریں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ریڈ کراس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کو انسانی بحران کی سنگین صورتحال درپیش ہے۔ امدادی تنظیمیں ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر عملے کو مقامی کرنسی میں تنخواہیں دینے کے لیے مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ اس وقت بینکوں میں تنخواہیں منتقل کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی گزشتہ ہفتے متنبع کیا تھا کہ ملک انسانی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے اور تباہ ہوتی ہوئی معیشت شدت پسندی کے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ جب سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، ملکی معیشت اندازاً 40% تک سکڑ چکی ہے۔ بھوک کئی مسائل میں سے ایک ہے جس سے ملک کے لاکھوں افراد متاثر ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے بھی انتباہ جاری کیا ہے کہ افغانستان کے 1,41,00,000 باشندوں کو خوراک کی شدید کمی درپیش ہے۔ دوسری جانب افغان میڈیا نے موجودہ حالات کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غربت، بھوک اور افلاس کی وجہ سے والدین نے اپنے کم سن بچوں اور بچیوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے جگر گوشوں کو روزمرہ کی ضروریات کے لیے بیچنے والی ایک غمزدہ ماں باپ نے افغانستان کے خبررساں ادارے شماد نیوز کو بتایا کہ علاقے کے تمام لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور تھے اور ہمارے پاس بھی اپنے بیٹے کو بیچنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ امریکہ اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے طالبان کو ملنے والے فنڈز کے ریلیز ہونے کا فی الوقت کوئی امکان نہیں۔ اس صورتحال میں جرمنی اور ہالینڈ کے سفیروں کی افغان حکام سے ملاقات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس وقت تک پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے طالبان حکومت کی سب سے زیادہ مالی مدد کی ہے۔ غیر ملکی سفرہ کی اس ملاقات کے بعد افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے جرمنی اور ہالینڈ کی جانب سے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تمام مرد و خواتین ملازمین تنخواہوں کی ادائیگی کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے خارجہ امور کے ترجمان سہیل شہین نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے پرائمری سے ہائر ایجوکیشن تک تعلیم کے فراہمی کے لیے کوشاں اور پرعزم ہے۔ افغانستان اور طالبان حکومت کے اقدامات سے متعلق بھی آپ کو مکمل طور پر باخبر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔